9 ماہ کی حاملہ 18 سالہ مقدس سڑک پر درد سے بے حال چیخ رہی تھی۔ درد سے وہ دوہری ہوتی جا رہی تھی اور پھر کچھ پل بعد بچہ وہیں سڑک پر مقدس کے پہلو میں تھا۔ پاس ہی فیصل کھلی آنکھوں سے بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے بے یقینی ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ مقدس کی جانب بڑھایا، وہ ہاتھ جو خون سے تربتر تھا، مگر یہ خون کس کا تھا؟ فیصل کا، مقدس کا، یا ان کے نومولود بچے کا؟ دوستوں، 1 منٹ کہانی شروع کرنے سے پہلے صرف اتنی سی گزارش ہے۔ یہ ویڈیو بنانے میں جتنی محنت، جتنا وقت اور جتنے جذبے لگے ہیں، وہ صرف آپ جیسے سننے والوں کے لیے ہیں۔ اگر آپ واقعی ایسی سچی، دل چھو لینے والی اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی اس وقت نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی زندگی بدل دے۔ اور ہاں، اگر دل سے نہ لگے تو بعد میں انسبسکرائب کرنے کا پورا اختیار آپ کے پاس ہوگا، لیکن ایک بار میرا حق ضرور دیں۔ فیصل کی ماں رشیدہ بی بی کی 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ان بچوں میں 2 بیٹیاں نازیہ اور شازیہ بڑی تھیں، جبکہ تیسرے نمبر پر فیصل تھا اور سب سے چھوٹی فوزیہ تھی۔ ان بچوں کے باپ منظور مزمل کی وفات اس وقت ہوئی تھی جب فیصل 5 سال کا تھا اور فوزیہ 3 سال کی، مگر رشیدہ بی بی بڑی ہمت والی خاتون نکلی۔ شوہر کی وفات کے بعد بچوں کو لے کر ماں باپ کی دہلیز پر جانے کی بجائے اس نے اپنے شوہر کے گھر بیٹھنا مناسب سمجھا۔ رشیدہ بی بی کے شوہر منظور مزمل سموسوں کی ریڑھی لگایا کرتے تھے۔ ان کا یہ کام کافی پرانا تھا اور اب تو خوب چلتا تھا۔ سموسوں کی تیاری کا سارا کام رشیدہ بی بی اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی۔ انہیں بالکل آخری مرحلے تک تیار کر کے بڑی سی ایک پرات میں رکھ کر اسے کپڑے سے ڈھک کر منظور مزمل کی ریڑھی پر سجا دیتی، اور پھر منظور مزمل چھوٹی سے کچھ دیر قبل بڑے سکول کے آگے اپنی ریڑھی لے جاتے، اور جیسے ہی بچوں کے سکول کو چھٹی ہوتی 10 منٹ میں ان کے تمام سموسے بک جایا کرتے تھے۔ خدا نے رشیدہ بی بی کے ہاتھ میں ذائقہ بھی لاجواب رکھا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد رشیدہ بی بی نے سوچا کہ سموسوں کی تیاری کا سارا کام تو پہلے بھی میں ہی کرتی تھی، تو کیوں نہ میں اپنے شوہر کی ریڑھی سکول کے باہر لے جایا کروں۔ بیچنے کا کام ہی باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی میں بیچ لیا کروں گی۔ شروع میں تو اسے شرم اور جھجک کا احساس ہوا، لوگ کو کیا کہیں گے۔ اس بات نے اسے پریشان کیا، مگر اس کی بڑی بیٹیوں نے ماں کو سمجھایا کہ ماں، جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا ہے تب تو لوگ کچھ بھی نہیں کہتے، اس لیے لوگ کیا کہیں گے اس بات پر پریشان ہونا چھوڑ دو۔ رشیدہ بی بی کی بڑی دونوں بیٹیاں بہت ہی سمجھدار تھیں۔ گھر کا تمام نظام ان دونوں بہنوں نے سنبھال رکھا تھا، اور ماں سموسے تیار کر کے ریڑھی لے کر کالج کے سامنے چلی جاتی۔ شروع میں لوگوں نے باتیں بھی خوب کی، محلے داروں نے، رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے رشیدہ کو شرم دلا کر اسے گھر میں بیٹھنے کو کہا، مگر رشیدہ بی بی نے تو جیسے اپنے کان لپیٹ لیے تھے، یا پھر وہ ایک کان سے سنتی تھی اور دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی، کیونکہ اسے اپنے بچے، اپنا گھر عزیز تھا۔ اسے اپنے گھر کا چولہا جلائے رکھنا تھا۔ اگر وہ لوگوں کی باتوں پر کان دھرنا شروع کر دیتی تو پھر شاید ہمیشہ وہ لوگوں کی طرف ہی دیکھتی۔ لہٰذا اس نے بڑی ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے شوہر کے اس کاروبار کو چلانے کا فیصلہ کیا، اور بڑی بخوبی بھی چلایا بھی۔ رشیدہ بی بی کی بڑی دونوں بیٹیوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، وہ بھی سرکاری سکول سے، اور رشیدہ کا یہی خواب تھا کہ چھوٹے دونوں بچے بھی زیادہ نہیں تو کم سے کم میٹرک تک تعلیم تو حاصل کریں۔ اس لیے رشیدہ بی بی نے سر توڑ محنت کی۔ وہ نہ صرف دوپہر کو چھٹی کے وقت کالج کے سامنے سموسوں کی ریڑھی لگایا کرتی تھی، بلکہ اس کی بیٹیاں واپسی تک مزید سموسوں کی تیاری مکمل کر کے رکھتی، اور یوں رشیدہ بی بی شام کو بھی سموسوں کی ریڑھی لے کر شہر کے مختلف حصوں میں پہنچایا کرتی تھی۔ کبھی بس اڈے پر چلی جاتی تو کبھی مصروف ترین بازار کا رخ کر لیتی، جہاں پر اس کے سموسے جلدی بکنے کا امکان ہوتا تھا۔ یوں رشیدہ بی بی نے بڑی محنت اور مشقت سے اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ نہ صرف بڑا کیا بلکہ ضروری تعلیم بھی دلوائی۔ فیصل اب 17 سال کا ہو چکا تھا، اس نے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ رشیدہ بی بی کو سموسوں کی ریڑھی لے جاتے ہوئے 12 برس بیت چکے تھے۔
گو کہ اب اس میں پہلے جیسی ہمت باقی نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی اپنے بچوں کے چہروں کی طرف دیکھ کر وہ ہمت ہارنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ مگر اس کے بچے بھی بڑے سمجھدار تھے، جانتے تھے کہ ماں تھک جاتی ہے، لہٰذا فیصل اب اپنی ماں سے اصرار کرنے لگا کہ سموسوں کی ریڑھی وہ لے کر جایا کرے گا۔ لیکن رشیدہ بی بی کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ فیصل کو مزید پڑھانا چاہتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ فیصل پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن جائے، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی نے مل کر فیصل کے لیے یہ خواب دیکھا تھا۔ مگر شوہر کے چلے جانے کے بعد اسے اپنا یہ خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے فیصل کو بڑا افسر بنانے کے اس خواب کو ضروری تعلیم دلوانے کے چھوٹے خواب تک منتقل کر لیا اور اپنے دل کی اس خواہش کو مار کر دل ہی میں دفن کر دیا۔ بڑی دونوں بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں۔ رشیدہ بی بی نے ان کا رشتہ بھی طے کر دیا اور پھر سادگی سے دونوں بیٹیوں کو رخصت بھی کر دیا۔ سموسوں کی ریڑھی اب فیصل لگانے لگا تھا۔ وہ زبردستی ماں کے ہاتھ سے ذمہ داری کو لینا چاہتا تھا اور چند دن میں ہی وہ احسن طریقے سے یہ کام کرنے لگا۔ بلکہ بہنیں اور ماں تو یہ دیکھ کر بہت خوش تھیں کہ وہ ماں سے زیادہ آمدنی لے کر آ رہا تھا۔ سموسوں کی ریڑھی لے جاتے ہوئے جب فیصل کو 6 ماہ سے اوپر کا عرصہ ہو گیا تو بہنیں بہت خوش تھیں۔ ایک دن یوں ہی فیصل کو چھیڑتے ہوئے کہنے لگیں، اماں اب تو فیصل اچھا بھلا کمانے بھی لگ گیا ہے، اب اس کی شادی کر دو۔ جیسے ہی بہنوں نے یہ بات کی، فیصل کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ابھی 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا۔ رشیدہ بی بی نے بھی مسکرا کر اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، لو، تم لوگوں نے تو میرے دل کی بات کر دی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ بہو گھر لے آؤں۔ بہو گھر آ جائے گی تو فوزیہ کی شادی کروں گی، ورنہ اس طرح تو میں اکیلی پڑ جاؤں گی۔ فیصل دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا اور بہنیں اسے بار بار چھیڑ رہی تھیں۔ فیصل، کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، پھر نہ کہنا، ورنہ ہم اپنی پسند سے لے آئیں گے۔ تبھی فیصل نے اچانک اپنی محلے دار مقدس کا نام لیا اور کہنے لگا، اس کے گھر سے رشتہ پوچھ لو، اگر اس کے والدین دیتے ہیں تو۔ رشیدہ بی بی اور اس کی بیٹیوں نے حیرت سے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں اور کہنے لگی، ارے ارے فیصل، تم اتنے تیز نکلے۔ بہنیں کھلکھلا کر فیصل کو چھیڑ رہی تھیں کہ ہم تو تمہیں شریف سمجھ رہے تھے۔ فیصل بہنوں کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگا، چلو ہٹو، بدتمیز کہیں کی، میں کون سا بدماش ہوں، شریف ہی ہوں میں۔ بہنیں پھر سے کھلکھلا کر ہنسی اور کہنے لگیں، لو بھلا، یہ کیسے شریف ہوا، اندر ہی اندر چوری چھپے چکر چلا رکھا ہے۔ فیصل نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، توبہ توبہ، یہ لفظ استعمال مت کرو، میرا کوئی چکر وکر نہیں ہے، میں نے تو بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، پہلی نظر میں مجھے اچھی لگی تو تم لوگوں کو بتا دیا، اب آگے تم لوگوں کی مرضی ہے، بھلے سے اپنی پسند سے کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رشیدہ بی بی اور اس کی بیٹیوں کی فیصل میں جان بستی تھی۔ رشیدہ بی بی کا تو وہ بیٹا تھا ہی، بہنیں بھی اسے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتی تھیں، اس پر جان چھڑکنے کو تیار تھیں۔ فیصل کو ایک چھینک بھی آ جاتی تو ماں بیٹیوں کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ اب جب فیصل نے اپنے منہ سے مقدس کا نام لے دیا تو اگلے ہی دن رشیدہ بی بی اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیے مقدس کی ماں کے پاس پہنچ گئیں۔ بڑی پیار سے مقدس کا رشتہ مانگا۔ مقدس کی ماں نے جھٹ ہاں کر دی۔ وہ بھی غریب لوگ تھے، 4 بیٹیاں تھیں جنہیں اس مہنگائی کے دور میں بیانہ مقدس کے والدین کو کسی بوجھ سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں 20 سال کی عمر سے پہلے ہی فیصل کی شادی بھی ہو گئی اور مقدس بیاہ کر اس کے گھر آ گئی۔ اگر فیصل بمشکل 20 سال کا تھا تو دوسری طرف مقدس بھی 18 سال کی تھی۔ رشیدہ بی بی بہت خوش تھی، اپنے بیٹے اور بہو کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں ان کے لیے ہزاروں دعائیں کر ڈالتی۔ دن رات اپنے بچوں کی بلائیں لیتی اور خدا کے حضور گر گرا کر ان کی لمبی صحت اور تندرستی کی دعائیں مانگتی تھی، مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ دعائیں رد ہونے والی ہیں، یہ دعائیں واپس لوٹا دی جانے والی ہیں، یہ دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ فیصل اور مقدس کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ رشیدہ بی بی کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹیوں نے بھی اپنی نئی نویلی بھابھی کو بھائی کی طرح ہی ہاتھوں کا چھالا بنا رکھا تھا۔ گھر میں سسرال والا تو کوئی ماحول تھا ہی نہیں۔ رشیدہ بی بی اسے
اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی، اور رشیدہ بی بی کی بیٹیاں اسے بہنوں کی طرح چاہتی تھیں، اور مقدس اپنے سسرال کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ جب بھی اپنی ماں کے پاس جاتی تو اس کی زبان پر رشیدہ بی بی، اس کی بیٹیوں اور فیصل کا نام ہی ہوتا تھا۔ دوسری طرف مقدس کی ماں بھی اپنی بیٹی کو شادی شدہ زندگی میں خوش دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ اس کی نظر میں رشیدہ بی بی، اس کی بیٹیوں کی اور فیصل کی عزت اور مرتبہ بہت بڑھ چکا تھا۔ مقدس اور فیصل کی شادی کو 6 ماہ گزرے تو گھر میں خوشخبری کی آمد بھی ہوئی۔ بیٹے کے گھر میں خوشخبری کا سن کر رشیدہ بی بی کے پاؤں تو زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ تو جیسے اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف فیصل کی بہنیں بھی بہت خوش تھیں، بھائی اور بھابھی کو فون کر کے مبارکباد دے رہی تھیں اور ننھے بچے کے ابھی سے نام تجویز کر رہی تھیں۔ وقت یوں ہی صبح شام کر کے دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، مقدس کا دل گھبرا رہا تھا۔ رشیدہ بی بی دن رات اسے تسلیاں دیتی ہوں، اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ فیصل آتے جاتے مسکرا کر اس کا حوصلہ بڑھاتا، اور ننھے، وہ تو جب آتی ہر بار بچے کے لیے کوئی نئی چیز لے آتی۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر مقدس جیسے اپنی تکلیف بھول جاتی تھی۔ وہ مسکرا کر ان چھوٹے کپڑوں کو بیڈ پر پھیلا دیتی اور پھر اپنے بچے کا تصور کرتی تو بے اختیار اس کا درد اور تکلیف اڑن چھو ہو جاتا۔ یوں ہی دیکھتے 9 مہینے پورے ہو گئے۔ مقدس اور فیصل ہر ماہ ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے چیک اپ کے لیے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے 9ویں مہینے بھی چیک اپ کے لیے بلایا تھا۔ اس بار امید تھی کہ ڈاکٹر ضرور کوئی نہ کوئی تاریخ بھی بتا دے گی۔ یوں تو پوری امید تھی کہ بچہ نارمل ڈلیوری کے ذریعے ہی ہو جائے گا، لیکن رشیدہ بی بی نے پہلے سے کچھ بچت کر کے اپنے ہاتھ میں پیسے جمع کر رکھے تھے کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر ٹائم پر آپریشن کا کہہ دے۔ اس دن فیصل شام کو جلدی گھر واپس آ گیا کیونکہ اسے مقدس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو مقدس چادر اوڑھ کر تیار کھڑی تھی۔ فیصل نے مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے ماں کو سلام کیا، ماں سے دعائیں لیں اور فیصل نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور دونوں میاں بیوی گھر سے نکل گئے۔ مقدس اور فیصل کے گھر سے جاتے ہی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد رشیدہ بی بی نے بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، کون سی تاریخ تھی۔ آخر کار جب آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا تو رشیدہ بی بی نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ بھائی کو فون کر کے پوچھو کیا ڈاکٹر سے چیک کروا لیا، ڈاکٹر نے کیا کہا اور وہ گھر کب تک لوٹ کر آئیں گے۔ رشیدہ بی بی کی چھوٹی بیٹی نے فوراً ہی فیصل کا نمبر ملایا۔ دوسری تیسری بیل پر فیصل نے فون اٹھا لیا۔ اس نے بھائی سے پوچھا کہ اماں پوچھ رہی ہیں ڈاکٹر نے کیا کہا اور کب تک گھر لوٹ کر آؤ گے۔ فیصل نے کہا اماں سے بات کرواؤ۔ اس نے فوراً فون ماں کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے رشیدہ بی بی نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے فیصل کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی جو کہ خوشی سے بھرپور تھی۔ وہ کہنے لگا اماں ڈاکٹر نے 15 دن بعد کی تاریخ دے دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ماں اور بچہ بالکل صحت مند ہیں، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر رشیدہ بی بی کے چہرے پر خوشی، مسکراہٹ اور اطمینان پھیل گیا۔ اس نے فوراً آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی چلو اب خیر خیریت سے گھر آ جاؤ، اور ہاں دیکھو راستے میں کہیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدس کو کچھ بھی ریڑھی سے الٹا سیدھا لے کر مت کھلانا، کیونکہ رشیدہ بی بی جانتی تھی کہ مقدس ضرور گول گپے کھائے گی اور فیصل اسے لے کر دے گا۔ فیصل نے ہنستے ہوئے ماں سے وعدہ کیا کہ میں اسے کوئی بھی الٹی چیز، سیدھی چیز کھانے نہیں دوں گا، اور اب ہم گھر کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد فیصل نے فون بند کر دیا اور رشیدہ بی بی بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ لیکن آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اور پھر 1 گھنٹہ ہو چکا تھا مگر مقدس اور فیصل واپس نہیں آئے۔ رشیدہ بی بی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بے چینی سے بیٹی سے کہا بھائی کا نمبر ملاؤ۔ وہ کہنے لگی اماں ابھی 10 منٹ پہلے تو ملایا تھا، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ دونوں کہیں بیٹھ گئے ہوں گے، آئس کریم وغیرہ کھا رہے ہوں گے، آپ تو بری طرح ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ رشیدہ بی بی نے بیٹی کے سر پر ایک تھپڑ لگایا اور کہنے لگی بے شرم کہیں کی، ماں کو باتیں سنانے لگ گئی ہیں۔
جانتی نہیں ہوں کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اس وقت میں نے تجھے کہا بھائی کا نمبر ملا۔ اس کی بیٹی نے خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر سے فیصل کا نمبر ملایا، مگر اس بار بھی بیل تو جا رہی تھی مگر کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، اور پھر تقریباً 15 سے 20 بار کال کرنے کے بعد آخر کار فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ مگر آگے سے جو خبر سننے کو ملی وہ خبر سن کر رشیدہ بی بی اپنا دل تھام کر وہیں زمین پر گرتی چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان اور اس کی بیوی کو ایک ڈمپر نے کچل دیا ہے۔ نوجوان اور اس کی بیوی موقع پر ہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ رشیدہ بی بی نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ رشیدہ بی بی نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں نہیں، کوئی غلط فہمی ہوگی، ان کا فون کہیں گر گیا ہوگا۔ تو ایک بار پھر سے فون ملا۔ تبھی رشیدہ کی ہمسائی بھاگتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، ارے رشیدہ جلدی سے ٹی وی چلاؤ، فیصل کی خبر ٹی وی پر آ رہی ہے، اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ رشیدہ بی بی تو اسی وقت ایسے تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ چھوٹی بیٹی نے بھاگ کر ٹی وی آن کیا تو وہاں ایک دل خراش منظر دکھایا جا رہا تھا۔ ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار اور اس کی بیوی کچلے جا چکے تھے۔ موٹر سائیکل سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور ڈمپر کے شدید ٹکر سے اس کی نوجوان اور پریگننٹ بیوی کا پیٹ سڑک پر پھٹ چکا تھا اور بچے کی پیدائش بھی ہو چکی تھی۔ تبھی پاس سے گزرتے ایک موٹر سائیکل سوار نے اس نومولود بچے کو اٹھایا اور لے کر اسپتال کی طرف بھاگا۔ ساتھ ساتھ کوئی اور نوجوان موبائل پر بھی ویڈیو بنا رہا تھا، مگر اسپتال پہنچنے سے پہلے وہ بچہ بھی دم توڑ چکا تھا۔ رشیدہ بی بی کی رنگت زرد پڑ رہی تھی اور پھر وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بیٹی نے ماں کو گرتے دیکھا تو جلدی سے ٹی وی کا ریموٹ پھینک کر ماں کی طرف بھاگی۔ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارنے لگی اور اسے بلند آواز میں پکارنے لگی، اماں اماں آنکھیں کھولو، اماں تجھے کیا ہوا، میری بات تو سن۔ اور پھر چند ہی منٹوں میں یہ ہولناک خبر مقدس کے گھر والوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ مقدس کی ماں اور بہنیں سینہ پیٹتی ہوئی رشیدہ بی بی کے گھر آ چکی تھیں، مگر رشیدہ تو اس وقت ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ٹی وی پر بتایا جا رہا تھا کہ ہلاک ہونے والے نوجوان اور اس کی بیوی کی ڈیڈ باڈیز کو ہسپتال پہنچایا جا رہا ہے۔ فیصل کی شادی شدہ بہنیں فوراً ہسپتال پہنچ گئیں اور کچھ دیر بعد ایمبولینس میں اپنے جوان اکلوتے بھائی اور بھابھی اور نومولود بچے کی میت کے ساتھ گھر داخل ہوئیں تو جیسے پورے محلے میں ایک کہرام برپا ہو گیا تھا۔ مقدس اور فیصل کی لاشیں اس قدر مسخ ہو چکی تھیں کہ پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ بہنوں نے کفن اٹھا کر بھائی کا چہرہ دیکھا تو وہاں کچھ بھی باقی نہیں تھا، نہ کوئی امید، نہ مستقبل کا کوئی خواب زندہ تھا اور نہ بچے کی خوشی جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہاں صرف خون میں لت پت موت رقص کر رہی تھی۔ اور پھر اگلے دن عصر کی نماز تک دونوں میاں بیوی کو اور ان کے بچے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس دن صرف فیصل اور مقدس کو قبر میں نہیں دفنایا گیا تھا، اس دن رشیدہ بی بی کے جینے کی امید بھی مٹی تلے دفن ہو چکی تھی۔ ان تینوں بہنوں کو کھلکھلاتی ہنسی بھی اس مٹی میں مل چکی تھی۔ اس دن اس گھر سے مقدس اور فیصل کو ان کے نومولود بچے کے ساتھ روانہ تو کر دیا گیا، مگر مایوسی، بے چینی، بے قراری ان کے گھر کے در و دیوار پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈمپر کا ڈرائیور فرار ہو چکا تھا اور اگلے دن اخبار میں کونے میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی تھی۔ کراچی کی ایک مصروف شاہراہ پر نوجوان موٹر سائیکل سوار پریگننٹ بیوی کے ساتھ ڈمپر کی ٹکر لگنے سے موقع پر جان بحق۔ بیوی کا پیٹ پھٹنے سے بچہ بھی جان کی بازی ہار گیا۔ بس یہ معمولی سی خبر اور اس کے بعد زندگی پھر سے رواں دواں ہونے کی۔ کسی کا دل نہیں پھٹا تھا، کسی کی ضمیر نے اسے نہیں جھنجھوڑا تھا، کیونکہ شاید ضمیر اب مردہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔